آپ چاہے کچھ بھی نہ کھائیں، روزے بھی رکھیں، بھوکے پیاسے رہیں، تب بھی آپ کا وزن کم نہیں ہوگا۔ اور ایسی صورت میں آپ کی میٹابولزم بہت زیادہ سلو ہوتی ہے۔ آپ کھاتے تو ٹھیک ہیں، اپنے معدے اور اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کھاتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کا میٹابولزم سلو ہوتا ہے تو وہ کھانا آپ کے جسم کا حصہ نہیں بن پاتا، اور اس سے الٹا چربی بنتے بنتے آپ کے جسم کے اوپر جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو کہتے تھے کہ ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہمارا وزن کم نہیں ہو رہا تھا۔ السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ویٹ لاس کے حوالے سے ہے، اور ویٹ لاس میں بھی زیادہ تر ان مرد اور خواتین سے ریلیونٹ ہے جن کا تھائرائیڈ گلینڈ ٹھیک طرح سے تھائرائیڈ ہارمون نہیں پیدا کر پاتا۔ تو تھائرائیڈ ہارمون جو ہے اس کو زیادہ تر TSH کہتے ہیں، تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون۔ یہ ایک ایسا ہارمون ہے جس کی وجہ سے آپ کا میٹابولزم نارمل رہتا ہے۔ تھائرائیڈ گلینڈ سے جو ہارمونز پیدا ہوتے ہیں وہ آپ کا میٹابولزم ٹھیک رکھنے میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں۔ اگر آپ کا تھائرائیڈ گلینڈ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا تو وہ اپنے ہارمونز کم سے کم پیدا کرے گا، اور ایسی صورت میں آپ کی میٹابولزم بہت زیادہ سلو ہوتی ہے۔ آپ کھاتے تو ٹھیک ہیں، اپنے معدے اور اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کھاتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کا میٹابولزم سلو ہوتا ہے تو وہ کھانا آپ کے جسم کا حصہ نہیں بن پاتا، اور اس سے الٹا چربی بنتے بنتے آپ کے جسم کے اوپر جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ، اور خاص طور پر خواتین، جن کا تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون TSH ڈسٹرب ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، یعنی ان کا تھائرائیڈ گلینڈ جو ہے وہ انڈر ایکٹیو ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اپنے ہارمونز ٹھیک طرح سے نہیں پیدا کر پاتا اور آپ کا میٹابولزم سلو ہوتا ہے۔ تھائرائیڈ ہارمونز کے کچھ لیولز ہوتے ہیں، جب آپ اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، اس کو TSH ٹیسٹ کہتے ہیں، تو اس کے لیول سے ہی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے وزن بڑھنے کی وجہ تھائرائیڈ گلینڈ تو نہیں ہے۔ اکثر جب ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو وہ ریزسٹ کرتے ہیں کسی بھی طرح کے ٹیسٹ کو، لیکن کچھ ٹیسٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں یہ طے کرنے کے لیے کہ پتہ چلے کہ آپ کا وزن کس وجہ سے بڑھا ہوا ہے۔ اس میں سب سے اہم ٹیسٹ جو ہے وہ TSH ٹیسٹ ہے، تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون، اور اس کے لیول سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا وزن بڑھنے کی وجہ کہیں تھائرائیڈ گلینڈ کا کم کام کرنا تو نہیں ہے، یعنی تھائرائیڈ ہارمونز کا آپ کے خون میں کم ہونا تو نہیں ہے۔ اور پھر ہم اس کے مطابق اس میں ایسے فوڈ شامل کرتے ہیں جن سے آپ کا تھائرائیڈ گلینڈ کا کام کرنا ٹھیک ہو جاتا ہے، بلکہ آپ کو میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس بھی جانا پڑتا ہے جو آپ کو ایسی دوائیاں دیتا ہے جس سے آپ کا تھائرائیڈ گلینڈ اپنا کام کرنا ٹھیک کر دیتا ہے اور آپ کا وزن بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کئی سارے ایسے پیشنٹس میرے پاس آئے جو کہتے تھے کہ ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہمارا وزن کم نہیں ہو رہا تھا، اور جب میں نے ان کا تھائرائیڈ گلینڈ ٹیسٹ کیا اور ان کا تھائرائیڈ ڈسٹرب آیا، ان کو میں نے سجیسٹ کیا کہ وہ میڈیکل اسپیشلسٹ سے بھی مشورہ کریں اور دوائیوں کا استعمال بھی شروع کریں، اور میں نے ان کے لیے ڈائٹ پلان بھی بنایا۔ اور اس کے بعد بڑی حیرانگی ہوئی ان کو خود جب ان کا وزن کم ہونا شروع ہوا۔ تو یہ جان کے رکھیے گا کہ آپ کے وزن بڑھنے میں، آپ کے وزن زیادہ رہنے میں، یا آپ جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے کم نہ ہونے میں سب سے بڑی اہم وجہ تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمونز کا رول ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ پوری طرح اپنی میڈیکل ڈائگنوسٹکس کروا لیں، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے وزن بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نیوٹریشنسٹ سے مشورہ کریں، کیونکہ جب تک آپ کا تھائرائیڈ گلینڈ ٹھیک طرح سے کام نہیں کرے گا، آپ چاہے کچھ بھی نہ کھائیں، روزے بھی رکھیں، بھوکے پیاسے رہیں، تب بھی آپ کا وزن کم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے باڈی کے اندر ہارمونز کا سسٹم ہی خراب ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ایکسپرٹ نیوٹریشنسٹ سے رابطے میں رہیں، اس کے مشورے پہ عمل کریں، اپنے لیے کسٹمائز ڈائٹ پلان بنوائیں۔ وزن کم کرنا بہت ایک مشکل اور کمپلیکیٹڈ ٹاسک ہے، اس کو کھانا بند کر کے وزن کم کرنے کا عمل شروع کرنا اتنا آسان نہ سمجھیں۔ مجھے تو آپ جانتے ہیں، میں ہوں ڈاکٹر محمد اسرار، نیوٹریشنسٹ اور ڈائٹیشن، اور میں کسٹمائز ڈائٹ پلان بناتا ہوں ویٹ لاس، ویٹ گین، ڈائبٹیز اور کولیسٹرول کے لیے۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میرا کانٹیکٹ ڈیٹیلز دیے گئے ہیں، آپ کسی بھی وقت مجھے رابطہ کر سکتے ہیں۔
اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے ایسی ہی ایک معلوماتی ویڈیو کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.